نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال آپ کا اردو کا استاد کلاس نحو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں طریقہ بتایا کہ تشریح کیسے کرنی ہے، تشریح کا طریقہ کیا ہوگا، سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ آج ہم تشریح شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد رہے کہ آپ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعارف ضرور پڑھ لیجئے گا۔ بچوں، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1857 میں ہوئی اور یہ بھارت کے ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان ہر طرف سے سیاسی طور پر زوال اور انحطاط کا شکار تھے، اور مسلمانوں نے اس سن ایک جنگ آزادی لڑی جس میں انہیں ناکامی ہوئی، اور اس ناکامی کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا تاریخ میں شاید ہی ایسی کوئی مثالیں ملتی ہوں۔ تو اس دور میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو جب وقت اور حالات کو کسی راہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب رہبری اور منصب رہنمائی پر فائز کیا۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق تھے، یہ شاعر بھی تھے، قادر الکلام شاعر بھی تھے، تنقید نگار بھی تھے، تذکرہ نگار بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوانح عمری بھی مختلف لوگوں کی سوانح عمریاں بھی لکھی۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس صنف ادب پر قلم اٹھایا اسے بڑے خوبصورت طریقے سے نبھایا۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال 1914 میں ہوا۔ ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ سیرت النبی کتاب ہے۔ حالانکہ انہوں نے الغزالی، المامون، سفر نامہ روم و مصر و شام، الفاروق جیسی کتابیں بھی لکھی، لیکن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اس دوران ان کا انتقال ہوا۔ ان کا کام ان کے شاگرد رشید سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کیا، اور اس انداز سے پورا کیا کہ یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ شبلی صاحب نے کہاں سے چھوڑا اور سید صاحب نے کہاں سے شروع کیا۔ تو بچوں، آج جو پیرا ہم کرنے جا رہے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت جب دعوت حق یہاں سے لے کر ہم کریں گے اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا یہاں تک، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس میں آپ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ دعوت کا مطلب دعوت حق یعنی حق کی طرف بلانا، حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والا، عالم کا مطلب دنیا، حافظ عالم کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی حفاظت کرنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دارالامان مطلب پرامن گھر، امن کی جگہ، وجود اقدس مطلب پاک وجود یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ستمگار مطلب ظلم ڈھانے والے، اور ہدف مطلب نشانہ، ہدف مطلب نشانہ۔ تو بچوں، یہ پورا جو اقتباس ہے اس کی آپ تشریح دیکھیں۔ سب سے پہلے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھیں گے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اردو کے نامور مصنف اور ادیب ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قادر الکلام شاعر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر انہوں نے جو کتاب یعنی سیرت النبی لکھی، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ زیر تشریح جو اقتباس ہے یہ اسی کتاب کے ایک حصے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ تو بیٹا، اس تشریح میں مصنف کیا لکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سچے دین کی طرف علانیہ علان حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں، تو قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، کیونکہ باطل کبھی نہیں چاہتا کہ حق کا پودا پروان چڑھے۔ حق اور باطل کی یہ عداوت، یہ رقابت اور دشمنی یہ ازل سے جاری ہے۔ یہ حق و باطل کا حق و باطل کے درمیان جو دشمنی ہے یہ اس وقت سے جاری ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سر جھکانے کے لیے کہا تو ابلیس نے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک باطل حق کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ جب بھی حق آتا ہے باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ باطل کبھی حق سے فتح نہیں پا سکتا، سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ تو بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ کا کام کیا تو قریش سچائی کا راستہ روک دینا چاہتے تھے، وہ اسلام کی دعوت سے روک دینا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے طرح طرح سے مخالفتیں کی، نیام سے تلواریں نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور وہ بدترین دشمن ہو گئے اسلام کے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے میں انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، ہر طرح سے مسلمانوں کی زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح سے تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ یہ بچوں حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ بچوں اہل قریش کی مظالم کی جب شدت بڑھتی چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں۔ یہی ایک مومن کا شعار ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ اس کا ہر عمل، اس کا ہر فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو جب حکم ہوا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا یعنی بیماریوں کا گھر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ مدینہ النبی اور مدینہ منورہ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب حکم دیا کہ مدینہ جائیں، مدینہ کو تمہارے لیے امن کا گہوارہ بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہاں کے لوگ اسلام سے محبت کرتے تھے اور انہیں اسلام سے رغبت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبوت کا 13واں سال تھا بچوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کیے ہوئے 13 سال ہو گئے تھے۔ تو دنیا کے محافظ نگہبان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ کی منشا ان کے بارے میں کیا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ان کا ہر فعل، ان کا ہر قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قریش کے ظلم و ستم کا اصلی نشانہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی دعوت سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے طرح طرح سے تکلیفیں دیں، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہدایت تھے، یہ وہ چراغ تھا جو کفر کی حرکت پہ خندہ زن رہا، اور یہ چراغ روشن رہا، یہ شمع جلتی رہی، یہ چراغ جلتا رہا، عالم وحشت کو تہذیب میں اور اندھیروں کو روشنیوں میں بدلتا رہا۔ وحشی میں نغمہ اسلام کی وارث بنتی جا رہی تھیں، یہی ڈر اور خوف ان کافروں کے دل میں تھا۔ تو بچوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا اور انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ جانے کا پختہ عزم کر لیا۔ تو اس میں بیٹا یہ شعر دیکھیں کہ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، یہ ہجرت کے حوالے سے شعر ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ گھر بار، کاروبار، اہل ویال سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک صرف اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر گھر بار چھوڑتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو بچوں یہ پہلا اقتباس تھا جس کی میں نے تشریح آپ کی گوش گزار کی، اسے دیکھ لیں، یاد کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔